ہم ظہیر الاسلام کی اس بات کو مسترد کرتے ہیں جو اس نے قاضی فائد عیسیٰ کے سر کی قیمت لگائی ہے، لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہم آپ کے فیصلے کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنظور، قادیانیت نوازی، ہم قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی ہیں۔ قاضی صاحب، محترم چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے میں کہوں میں پاکستان کا چیف جسٹس ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے میں کہوں چیف آف آرمی سٹاف ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے میں پاکستان کا صدر ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے مسلک کا صدر ہوں؟ آج کے بعد جو بھی میرے مسلک کے آئلی قوانین ہوں گے، عدالتی قوانین ہوں گے، اس کا فیصلہ میں کروں گا، پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانوں گا۔ آپ مجھے یہ اجازت دیں گے؟ اگر آپ مجھے عام فہم بات ہے، کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں، صرف ضد اور انا کا مسئلہ بنایا ہوا قاضی صاحب نے، بہت سی شکوں کے اندر انہوں نے ترمیم کی، اچھے فیصلے کیے، اس کے اوپر نظر ثانی کی ہے، لیکن دو باتیں ابھی بھی اس فیصلے میں باقی ہیں۔ جب تک قاضی فائد عیسیٰ ان دو باتوں کو ختم نہیں کرے گا، اہل حدیث کا نوجوان، دیوبندیوں کا نوجوان، بریلویوں کا نوجوان اپنے اکابر علماء کی قیادت میں اس فیصلے کو مسترد کرنے کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ دو باتیں وہ بھی سمجھ جائیے، دو باتیں کون سی؟ ایک بات کہ قادیانی پبلک کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا، نہیں کہہ سکتا۔ 298 سی امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، لمبی بات ہے، مختصر یہ وہ نہیں کہہ سکتا پبلک میں، لیکن اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوگا، اپنے اداروں میں بیٹھا ہوگا، اپنے مراکز میں بیٹھا ہوگا۔ قاضی صاحب، دکھ اور افسوس کی بات ہے، آپ ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ادھر آ اور دل بھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کوئی قادیانی گھر کے اندر بیٹھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین کہے، آپ گوارا کر لیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہے، آپ گوارا کر لیں گے؟ قادیان اور رقبہ کو مکہ اور مدینہ کہے، آپ گوارا کر لیں گے؟ اور یہ صرف چند باتیں، تفصیل جو چاہتا ہے وہ قادیانیت کتاب کو پڑھ سکتا ہے کہ اس نے کس طرح امہات المومنین، شاعر اسلام، صحابہ کے بارے میں تبرہ کیا۔ اور یہ صحابہ تو دور کی بات ہے، نبیوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ وہ شرابی اور زانی تھے۔ حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے 40 میری جیب میں۔ ابو بکر و عمر کے بارے میں کہتا ہے وہ میرے جوتے کا تسمہ معاذ اللہ باندھنے والے تھے۔ اور کہاں ہے شیعہ؟ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے براہنہ ہو کے مجھے ہر چیز کو دکھا دیا۔ قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت۔ اور کہتا ہے مجھ اکیلے کے معجزے سارے نبیوں سے زیادہ ہیں۔ پھر علامہ شہید کی بات یاد ہے، کیا معجزہ ہے جی؟ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے جس وقت میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا، فتنے کا خطرہ، بیوی فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن میرا معجزہ دیکھیے، ابھی 5 ماہ نہیں تھے گزرے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ علامہ شہید نے چنیوٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا۔ اگر اس معجزے کو ماننا بھی ہے تو معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا۔ اتنا غبی، اتنا بدعقل، کہتا بچپن میں ایک جیب میں ڈھیلا لے کے جاتا تھا، ایک جیب میں گڑ کا ایک ٹکڑا لے کے جاتا تھا۔ ایک دن گڑ کے ٹکڑے سے استنجا کیا اور اسی کو منہ میں ڈال دیا، اور ایک دن مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا، اس کو منہ میں ڈال دیا۔ اب آپ یہ بات بتائیں قاضی صاحب، اس طرح کے غبی انسان کو جو مسلمانوں کو کہتا ہے یہ کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد ہے، انا للہ و انا الیہ۔ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانا، آپ نے نہیں مانا، مانا ہم نے نہیں ہے۔ اور گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ ہماری ماؤں کو۔ کیا یہ زبان کسی نبی کی زبان ہو سکتی؟ اور پھر اس فیصلے کی جو دوسری شک ہے جس کے اوپر علماء کو اختلاف ہے، یہ ظہیر الاصل صاحب نے فتویٰ دیا
اور وہ فتوا نہیں دینا چاہیے، مسترد کرتے ہیں، لیکن یہ علماء کے اوپر چڑھائی کا ان کو موقع مل گیا اور علماء کو بیک فٹ کرنے کا ان کو موقع مل گیا کہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس فتوے کا علماء مسترد کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے لکھا کہ تفسیر صغیر کو قادیانیوں میں بانٹ سکتا ہے، یعنی قرآن پاک کی کوئی بندہ اٹھے تفسیر کرے، تحریف کرے اور اپنے مسلک میں، اپنے گروہ میں، اپنے ادارے میں، اپنے مراکز میں بانٹنا شروع کر دے، آپ اس چیز کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں